السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے ہم سفر کی اگلی قسط۔ اشر کی حریم سے محبت میں اسے ہرگز کوئی شبہ نہیں تھا۔ اس کی ایک آنسو اداسی بھر اس کے چہرے کے تاثر سے ہی بے چین ہو جاتا تھا۔ صرف پیسے کی، عیش و آرام کی، دولت کی بات ہوتی تو شاید اس بات کی وہ اس طرح نہ سوچتی۔ تب شاید حریم کو اشر کو سونپ دینا اتنا آسان فیصلہ بھی نہ ہوتا۔ لیکن اب جب کہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا تھی کہ اشر حریم سے اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، تو وہ یہ بات کیوں نہیں سوچتی؟ اس 1.5 مہینے میں اشر نے اپنی چاہت، محبت اور بے حساب آسائشیں حریم کو دی تھی۔ ان سب کو دیکھنے کے بعد وہ کسی اور سے تو کیا، حریم سے ہی بے انتہا شرمندہ اور نادم تھی۔ جو محبتیں اور جو آسائشیں، جو سہولتیں حریم کو اس کی زندگی میں اب جا کر ملی تھیں، وہ بہت پہلے مل جانی چاہیے تھیں۔ حریم کا حق تھا اپنے باپ پر، اس کی محبت پر، اس کے روپے پیسے پر۔ گزرے چند دنوں میں اس نے حریم کے آنے والے کل کو سوچنا شروع کر دیا تھا۔ اشر کے پاس وہ ہر سہولت پائے گی، زندگی کے تمام خوشنما رنگ دیکھنے کو ملیں گے اسے۔ اس کے پاس تنگ دست زندگی اور محنت مشقت کرتی ماں کو دیکھنے کے علاوہ اور بہت کچھ ہوگا دیکھنے کو۔ اشر اسے اس کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ پڑھنے کے لیے کسی بہترین، کسی اعلیٰ ترین یونیورسٹی میں اس کے پسند کے مضامین میں داخلہ دلوائے گا، ورنہ وہ ذہین بچی اس تمام شاندار تعلیمی اداروں کے صرف خواب دیکھا کرے گی جہاں اس کا باپ اسے کھڑے کھڑے پڑھنے کے لیے بھیج سکتا ہے۔ زندگی اور آگے بڑھے گی، اس کی شادی کا وقت آئے گا، باپ کے پاس ہوگی تو اس سے ملنے والے دوستوں کے، اچھے اچھے گھرانوں کے، پڑھے لکھے قابل، اس کی بیٹی کی شایان شان، اس کے باپ جیسی سہولتیں دینے والے بہت اچھے قابل لڑکوں کے رشتے آئیں گے، اور اس کے پاس حریم کی خوبصورتی اور دیگر خوبیوں کو پسند کرنے کے باوجود بھی صرف مڈل کلاس رشتے آتے، اور محض اس کی ماں کی کم آئے گی اور یہاں سے جہیز کیا ملے گا سوچ کر سے ریجیکٹ کر کے چلے جاتے۔ بہت سی خوبیوں اور بہت سی صلاحیتوں والی اس کی بیٹی زندگی میں ہر جگہ پیسے کی کمی کی وجہ سے مار کھائے گی۔ ماں کی کم حیثیتی، اپنا مڈل کلاس بیک گراؤنڈ اسے رلائے گا، اور پھر ایک روز وہ بہت پیاری بیٹی اس کے سامنے جواب طلبی کے لیے آ کھڑی ہوگی، محض اپنی انا کی جیت، اپنی انا کو جتوانے، سرخرو رکھنے کے لیے۔ اس کی ماں نے اسے زندگی کی اتنی خوبصورتیوں سے محروم کروا دیا تھا، زندگی اس کے لیے اتنا مشکل بنا دے گی سب کچھ۔ یہ ایک سوچ کو یہ ایک ماں کی سوچ کو دکھ کے سوا کچھ نہیں دے گا۔ میرے پاس اتنی تنگ زندگی گزارتی میری بیٹی کا یہ حق تھا کہ وہ اپنے باپ کے پاس سہولتوں اور آسائشوں سے بھرپور زندگی گزارتی۔ حریم ماں کے پاس رہے تو صرف محبت پائے گی، اور باپ کے پاس محبت اور پیسہ دونوں۔ حریم کی زندگی ہی کے لیے وہ اس شخص سے در پر آئی تھی، ورنہ اپنے منہ پہ ذلت اور رسوائی کی کالک ملنے والے ان ہاتھوں کو وہ کیا بھول گئی تھی؟ کیا اس نے معاف کر دیا تھا؟ نہ معاف کیا تھا، نہ معاف کر سکتی تھی، مگر حریم کی محبت دوسرے ہر احساس پر حاوی تھی۔ حریم کی محبت اس کی ماں سے کہہ رہی تھی کہ اس کی بیٹی کی بھلائی، بہتری، تحفظ، خوشیاں اور سکون سب باپ کے ساتھ رہنے میں ہے۔ اسے صرف اور صرف حریم کی بہتری اور اس کی خوشیوں کو سوچنا تھا، اپنے آپ کو، اپنی ممتا کو کہیں بہت دور رہنے دینا تھا۔ اشر بیٹی سے جتنی محبت کر رہا تھا، اسے دیکھ کر سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ اب وہ حریم کو خود سے دور جانے دے گا، وہ حریم کو اسے چھین لے گا۔ کیا وہ حریم کی محبت میں، اس کی محبت کے صدقے میں، اسے حریم کی ماں کو اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دے دے گا؟ دونوں باتیں ممکن تھیں، لیکن اگر اس نے اس کے رحم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، حریم کو اپنے ساتھ واپس لے جانے پر اصرار کیا، تو پھر کیا یقیناً وہ حریم کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر چھین لے گا؟ وہ قانون اور عدالت کے کسی گورن دھندے میں پڑے بغیر اس کی چھیننے سے پہلے از خود اپنی خوشی سے، مرض و رغبت اپنی بیٹی سے سونپ دینا چاہتی تھی۔ حریم کی محبت، اس کے خوبصورت کل، اس کے روشن مستقبل کی آرزو، اس کی جدائی کا مشکل ترین فیصلہ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ حالات کے تھپیڑے سہہ کر، دنیا کی ٹھوکریں کھا کر، کیا وہ اب بھی نہیں سمجھ سکتی تھی کہ اس کی دنیا میں عزت صرف اور صرف پیسے اور پیسے والوں کی ہے؟ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، کیا وہ ہو سکتا تھا اگر وہ صاحب ثروت، اصل و رسوخ والے باپ کی بیٹی ہوتی؟ حریم کی آنکھ نہ کھل جائے، اس خوف سے اس نے اپنی سسکیاں بھی دبا لی تھیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے بے آواز رو رہی تھی، کبھی ایک خوبصورت اڑیا سمجھ کر جو محبت سے جتائی گئی تھی،
اور جو ٹھوکر سے ماری گئی تھی، وہ سارے زخم، وہ ساری اذیتیں اس مشکل ترین فیصلے کے بعد پھر تازہ کر دی گئی تھیں۔ خیرت احسان نام کی وہ ایک نازک اور خوبصورت سی گڑیا جو بنا مانگے بن چاہے اشر حسین کی جھولی میں ڈال دی گئی تھی، اس بہت زیادہ شاندار شخص کے لائق نہیں تھی۔ ہاں، وہ اس کے قابل نہیں تھی، یہ سچائی اسے روز اول سے معلوم تھی کہ اب بے طلب اور بنا مانگے کسی کی زندگی میں شامل ہونے کی عزت اسے نہ دی جاتی، دکھ نہ پہنچایا جاتا۔ ساتھ ہی اسے احساس نے اس کے وقار کو مجروح کر دیا کہ اسے کسی کی زندگی میں زبردستی شامل کیا گیا ہے۔ وہ اس قابل نہیں ہے، وہ اس کے لائق نہیں ہے۔ محل نما گھر، نوکر چاکر، قیمتی گاڑیاں، بیش قیمتی ملبوسات، جیولری، امپورٹڈ کاسمیٹک، عیش و آرام، وہ بہت شاندار شریک سفر نہیں تھی، ان میں سے کسی چیز کی بھی اہل نہیں تھی، اس کے قابل کسی چیز کی اہل نہیں تھی۔ اس کی تمنا بھی کب تھی ان سب کی؟ اپنی اوقات سے بڑھ کر خواب دیکھنے والی لڑکی نہیں تھی وہ، ماں باپ سے خودداری اور قناعت اس نے اسی کو زندگی کا شعار بنا کر سیکھنے والی خیرت احسان خواب بھی اپنی حیثیت کے مطابق دیکھا کرتی تھی۔ آسمان پر چمکتے سورج، اشر حسین کے آزردہ زندگی میں شامل ہونے کے بعد وہ صرف ناخوشی ہو سکتی تھی۔ اس کا ساتھ مل جانے پر وہ کیسے خوش ہو سکتی تھی؟ اس کی عزت نفس، اس کے نسوانی وقار نے اس شخص کی انچاہی بیوی بنائے جانے پر بے حد ذلت محسوس کی تھی، خود کو بہت کم حیثیت ہوتا، نیچے گرتا محسوس کیا تھا۔ ایک بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا، دنیا کی اعلیٰ ترین درسگاہوں سے اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کرنے والا، وہ بہت شاندار شخص ہر معاملے میں اس سے برتر تھا، وہ بہت کمتر تھی۔ ماں کے ساتھ اپنی محدود دنیا، اس چھوٹے سے گھر، وہ وہاں کی راجکماری تھی، خود اعتمادی سے مالا مال، یہاں اس شخص سے ہر لحاظ سے کمتر، زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہو کر اپنی خود اعتمادی کھونے کی لگی تھی۔ ایک عجیب سی احساس کمتری میں مبتلا اس شخص سے کترایا کرتی تھی، اپر کلاس سے تعلق رکھنے والوں کا وہ گھر، وہ گھرانہ، چاہے اس کے سگے ماموں کا تھا، مگر وہ وہاں خود کو اجنبی محسوس کرتی تھی۔ اشر اور مومانی، ان دونوں میں سے کسی نے بھی اسے کچھ نہیں کہا تھا، مگر وہ ان کی نظروں میں یہ تاثر پڑ سکتی تھی کہ وہ دونوں اس نئے جڑنے والے رشتے سے خوش نہیں ہیں۔ وہ تقدیر سے، وہ ماں سے، ماموں سے شاکی ہوئی تھی، اسے زبردستی اس کی زندگی میں شامل کروا کر انہوں نے خود اس کے ساتھ کا فخر اسے چھین لیا تھا۔ اشر سے وہ صرف کتراتی، جھجکتی اور شرمسار رہا کرتی تھی، اس کے مقابل خود کو بہت کمتر محسوس کیا کرتی تھی، مگر اپنی مومانی سے اسے صرف شرمندگی اور ہچکچاہٹ ہی محسوس نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان سے ڈر بھی لگتا تھا، ایک نامانوس سا خوف، اسے ان سے عجیب سی کچھ ہچکچاہٹ تھی۔ انہوں نے اسے کبھی بھی کچھ نہیں کہا تھا اور اسے باتیں بہت کم کیا کرتی تھیں، بہت لیے دیے رہا کرتی تھیں، مگر اسے ان کی نگاہوں سے خوف آتا تھا، اسے ان کی نگاہوں میں ایک سرد اور خاموش سا تاثر نظر آتا تھا۔ اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ مومانی کی خاموشی سے ڈر لگتا ہے، اشر کی خاموشی سے شرمندگی ہوتی ہے، اس کی بیزار نگاہوں سے اپنا آپ بہت بے توقیر لگنے لگتا ہے۔ اسی بیزاری کی کیفیت میں رات میں جب وہ مجبوری کے عالم میں اس کے قریب آتا تھا تو اس کا رونے کا جی کرتا تھا۔ لوئر مڈل کلاس سے نکل کر اپر کلاس میں اس شاندار شخص کی زندگی میں شامل ہونے کے بعد وہ ویسی ہی تھی، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد اشر حسین میں کچھ تبدیلیاں ہونے لگیں۔ وہ تو ویسی ہی تھی، وہ تو زمین پر ہی تھی، مگر اشر حسین نے اچانک اسے آسمان کی طرف بلانا شروع کر دیا تھا۔ پھر ایک روز اس کی خوبیوں کو سراہتے، اس سے محبت کا اقرار کر کے، اسے والہانہ چاہت کا اظہار کر کے، اسے ایک جسم میں اپنے برابر لے آیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے خیرت، تم بہت اچھی ہو، تم سے اچھی لڑکی میں نے اس پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، ہمیشہ ایسے ہی رہنا خیرت، تمہاری یہ سادگی، تمہاری یہ سچائی انمول ہے۔ پھر اس نے کہا، شادی ہماری چاہے جس طرح بھی ہوئی ہو،
لیکن ایک بات سچ، بالکل سچ سچ بتاؤں، اگر مجھے انتخاب کا موقع ملتا، اگر تمام دنیا کی لڑکیوں میں سے مجھے اپنے لیے کسی ایک لڑکی کا انتخاب کا حق ملتا، تو میرا انتخاب صرف اور صرف تم ہوتے خیرت، صرف تم۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں خیرت، تم سے اچھی لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ تمہیں پتہ ہے خیرت، تم میرے لیے کتنی اہم ہو، کتنی خاص ہو۔ تمہیں اللہ نے خاص میرے لیے تخلیق کیا ہے۔ یہ اتنی سچی، اتنی سادہ، اتنی خالص اور اتنی نایاب لڑکی صرف میرے اور صرف میرے لیے ہے۔ مجھے فخر ہوتا ہے تمہاری محبت پر، تمہارے ساتھ پر، تمہاری ہمراہی پر، تمہارا ہمسفر ہونے پر، محبتوں کی شدت لیے، سچائیاں اور والہانہ پن لیے۔ یہ اقرار، یہ اظہار اس نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا تھا۔ اس سے ایسی شدید محبت ہو گئی تھی اس سے کہ وہ سوچتی تھی کہ وہ زندگی کو اب سے پہلے اس کے بغیر کس طرح گزارتی آئی تھی۔ اب تو اس سے جدا رہ کر ایک دن گزارنا بھی محال لگتا تھا۔ وہ کسی دفتری کام سے کہیں چلا جاتا تو اس سے تو کچھ نہیں کہتی، مگر بے قراری سے اس کا واپسی کا ایک ایک پل گنا کرتی تھی۔ اس کی محبت میں وہ اپنی سدھ بدھ بلا بیٹھی تھی۔ دل چاہتا تو خود کو ویسا بنا لیتی جیسے اس کے شریک سفر کو ہونا چاہیے تھا۔ جو باتیں اسے پسند تھیں وہ سب اپنا لے، جو ناپسند ہے وہ سب ترک کر دے۔ اسے پارٹیز میں، دیگر تقریبات میں اپنے ملنے جلنے والوں کے درمیان فخر سے، محبت سے، کسی اعزاز کی طرح اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ اشر نے اس کی تعریفوں میں اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔ ان تمام لڑکیوں سے ہر اعتبار سے بلند اور برتر قرار دیا تھا۔ یہ اس کی محبت تھی جو وہ ایسی باتیں اس سے کہتا تھا، ورنہ وہ جانتی تھی کہ وہ ایسی نہیں ہے جیسے اشر حسین کی بیوی کو ہونا چاہیے۔ اسے اس تلخ سچائی سے آگاہی دلوانے والی سارہ اجمل کے کسی تحقیر آمیز رویے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اس کی حقارت آمیز نگاہیں، طنزیہ باتوں سے بہت پہلے سے وہ جانتی تھی کہ وہ اشر کی محبت اور اس کی چاہت سب کچھ ہے، مگر اس کے مقابلے میں ہر حقیقت میں بہت کم ہے۔ سارہ اجمل اشر کو صرف پسند نہیں کرتی تھی بلکہ اسے محبت کرتی تھی۔ شادی کے بعد اپنے گھر کی پر ہی ایک پارٹی میں سارہ اجمل سے پہلی ملاقات میں ہی اس کی اشر میں انوالومنٹ سے آگاہ ہو گئی تھی۔ وہ سارہ کی نگاہوں میں اپنے لیے حسد، نفرت کے جذبات اچھی طرح محسوس کر گئی تھی۔ سارہ اجمل کے ان رویوں کو محسوس کرنے کے باوجود بھی اس نے اگنور کر دیا تھا۔ جہاں تک اشر کی بات تھی، اس نے دیکھا تھا اشر کو سارہ سے دنیا کی کسی لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ سارہ کی برتھ ڈے پارٹی تھی، وہ سب اس پارٹی میں انوائٹڈ تھے۔ سارہ بظاہر نہایت گرم جوشی سے بصیرت حسین، فریدہ اور اشر کے ساتھ ساتھ اسے بھی خوش آمدید کہا تھا۔ پھر اسے اشر کے ساتھ اپنی دوستوں سے ملوانے لے کر آ گئی تھی۔ ان سے ملو، یہ اشر حسین کی وائف ہیں۔ وہ فلموں میں ہوتا ہے نا، شہر کی لڑکیاں دیکھتی رہ جاتی ہیں اور گاؤں کی الہڑ مٹیار شہری بابو کا دل اڑا لے جاتی ہے۔ بس کچھ ایسا ہی حادثہ ہوا ہے اشر کے ساتھ۔ بظاہر مسکراتے ہوئے سارہ نے جیسے ایک بڑا بے تکلف سا مذاق کیا تھا، بے تکلفانہ سا انداز، جس پر اس کی تمام دوستیں محظوظ ہو کر ہنس پڑی تھیں۔ اسے بے عزتی کا احساس ہوا تھا۔ آئی وش میں بھی گاؤں کی کوئی گوری ہوتی۔ اپنے مذاق پر سارہ نے بلند قہقہہ لگایا۔ وہ شرمندہ اور بڑی بری طرح کنفیوز ان ہائی سوسائٹی کی بے انتہا ماڈرن لڑکیوں کے بیچ کھڑی تھی۔ سارہ کے بےہودہ مذاق ختم ہوئے تو اپر کلاس کی پروردہ کسی نہ کسی بڑے باپ کی بیٹی اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کے متعلق سوال کرنے لگی۔ قیمتی لباس اور زیورات، اشر کی ہمراہی کے باوجود اس کا انداز انہیں بتا رہا تھا کہ وہ ان میں سے نہیں ہے۔ وہ ان کی کلاس میں نئی نئی داخل ہوئی ہے۔ اپنے ماں باپ، اپنی پہچان پر اس نے زندگی میں کبھی شرمندگی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ اس وقت بھی نہیں کی، پورے فخر سے اس کے ماں باپ کے بارے میں بتا رہی تھی، مگر پھر بھی اسے خود میں ایک احساس کا، ایک کمی کا بڑی شدت سے محسوس ہوتا ہوا احساس۔ وہ ان پر اعتماد اور بولڈ لڑکیوں کی طرح پر اعتماد نہیں تھی۔ ان درسگاہوں کی اس نے کبھی شکل بھی نہیں دیکھی تھی جس میں ان لڑکیوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ ان میں سے کوئی کانوینٹ کی پڑھی ہوئی تھی تو کوئی کسی امریکن اسکول سے تعلیم حاصل کر کے بیٹھی تھی، کوئی IBA کی ڈگری یافتہ تھی تو کوئی لمپ سے پڑھ کر آئی تھی، کوئی انڈس ویلی میں پڑھ رہی تھی تو کوئی NCA میں، اور کوئی سارہ اجمل کی طرح
यूके अमेरिका की किसी शानदार यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आई थी। उसने तो उन यूनिवर्सिटीज़ का कभी नाम भी नहीं सुना था जिनके बारे में वो बात कर रही थी। अपनी गुफ्तगू में उर्दू के चंद अल्फाज बहालत मजबूरी इस्तेमाल करती वो तमाम लड़कियां उसे ऐसे देख रही थी जैसे गांव की किसी सीधी सादी कम इल्म लड़की को देखा जा सकता है। सारा के यहाँ पार्टी में उसने महसूस किया कि सारा ने किस तरह तज़हीक और तमस्कर का निशाना बनाया है। उसने ये सब कुछ अशर को नहीं बताया था। वो अशर हसन की बीवी है और शौहर को हर जगह शौहर उसकी इज़्ज़त रखवाना चाहता था और उसका फ़र्ज़ भी था, वो उसकी ज़िम्मेदारी थी। ज़ाहिर है ये बेइज़्ज़ती फिर उसकी नहीं अशर की होगी। वो ख़ुद को अशर के मयार और मर्तबे के मुताबिक बनाएगी। उसने ख़ुद से अहद कर लिया था। आगे पढ़ना, एमएससी करना, ये सारे शादी से पहले के ख्वाब थे। अब अगर उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, आला तालीम हासिल करने का शौक़ हुआ था तो ख़ुद से उसने उस अहद के सबब था कि वो अशर की सिर्फ़ मोहब्बत नहीं बल्कि उसके लिए फ़ख्र का बाइस भी बनना चाहती है। अशर उसे आगे पढ़ने की बाख़ुशी इजाज़त दे रहा था। उसने खुशी खुशी फ़ौरन ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था, बग़ैर अपने दिल की बात छुपे कोई भी सोच ज़ाहिर किए बग़ैर। वो आला तालीम हासिल करने के लिए कि वो अपने लिए नहीं पढ़ना चाहती, वो सिर्फ़ उसके लिए पढ़ना चाहती है। मुल्कों मुल्कों घूमे, दुनिया की आला तरीन यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी में पढ़े, आला तरीन जगहों पर जाते, वहाँ कई मुल्कों कई ख़ित्तों की हसीन, काबिल और ज़हीन औरतों लड़कियों से मिले। उन्हें ख़ुद में दिलचस्पी लेता पाने के बावजूद कि अशर का नसीब वो मामूली तालीम की काबिलियत रखने वाली लड़की थी। अशर समझता था कि अपनी पसंद के मज़मून में एक आला डिग्री हासिल करने के लिए वो कोशां है। वो अपने शौक़ की तकमील के लिए पढ़ रही है। उसे कहती भी तो यही थी। सच वो उसे कैसे बताती, उससे तो वो खफा हो जाता। वो अपने दिल में दुखी भी थी। वो उसे अपनी मोहब्बत और अपनी दीवानगी कैसे और क्यों कर समझा पाती। वो उसकी तरह बोल्ड नहीं थी, उसकी तरह लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं जानती थी, उसे लफ्ज़ नहीं आते थे। उसे तो उस शख्स की मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं आता था। लेकिन अपने शौहर की मोहब्बत में दीवानी वो लड़की वाकई दीवानी थी, पागल थी। वो बेवकूफ़ थी, अहमक थी, तो वाकई किसी छोटे गांव की लड़की, एक बहुत सादा और बहुत मासूम लड़की थी। वो दुनिया के हर इंसान को अपने जैसा समझती थी, सीधा और सच्चा। दुनिया का असल रूप, दुनिया की घिनौनी शक्ल से अभी वो मुकम्मल तौर पे अनजान थी। दुनिया देखी ही नहीं थी उसने। उसे तो जो अच्छा लगता था उसके चेहरे से ज़ाहिर हो जाता था, जो बुरा लगता था उसके चेहरे पर साफ लिखा हुआ महसूस किया जा सकता था कि उसे बुरा लग रहा है। उसे लगता था उसे नापसंद करने और उसे नफ़रत करने वालों में सारा अजमल और इसी तरह की अशर की जानिब वाली दूसरी गैर शादीशुदा लड़कियों के सिवा और कोई नहीं। लेकिन वो गलत थी। सारा अजमल और दूसरी लड़कियों की नफ़रत तो कुछ भी नहीं थी इस नफ़रत के आगे जो एक औरत ने जब उस पर ज़ाहिर की तो उसको घर से, उसकी ज़िंदगी को जलाकर एक पल में राख कर डाला। उस औरत का उसने क्या बिगाड़ा था? उससे इतनी शिद्दत की नफ़रत क्यों की? वो कभी वजह भी नहीं जान पाई। अशर के ख्वाबों के मुताबिक, उसके मयार के मुताबिक ख़ुद को बना लेने की ख्वाहिश में यूनिवर्सिटी जाने, आगे पढ़ने, तालीम हासिल करने की सादा सी आरज़ू काश उसने ना की होती। इस औरत की सच्चाई को जान पहचान लेने से उसने ये जानना कि इसका घर तोड़ना उस औरत ने शुरू दिन से ही शुरू कर दिया था, जिस रोज़ वह पहली बार यूनिवर्सिटी गेट में दाखिल हुई थी। हालांकि उसकी यूनिवर्सिटी जाना इस शातिर औरत के लिए सिर्फ अपने मज़मूम इरादों को पूरा करने का एक ज़रिया बना था।